کہ جو فقیر ہے نا، فقیر جو درویش ہے، جو حقیقی معنوں میں فقیر ہے، اب ہمارا بھی یہ مزاج ہے کہ ہم فقیر مانگنے والے کو سمجھتے ہیں، جبکہ فقیر نہیں، وہ تو گدھا ہوتا ہے، وہ مانگنے والا ہے۔ فقیر اور بندہ ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے نا، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ حضور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ فقیر کی ایک بہت خوبصورت نشانی ہے کہ وہ کبھی لوگوں سے سوال نہیں کرے گا۔ فقیر کبھی بھی لوگوں کے سامنے سوال کا دروازہ نہیں کھولے گا۔ ایک بڑی خوبصورت بات لکھتا صاحب اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ایک صوفیہ کی جماعت ہے، ایک صوفیہ کی جماعت ہے، اور یار وہ تو کبھی رب کے سامنے بھی اپنا دکھڑا نہیں پیش کرتے۔ وہ کوئی پوچھ لینا کہ یار آپ اللہ سے تو مانگ لیا کریں، تو بڑا فرت انگیز ان کا جملہ ہے۔ وہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یار کیا ہمارے رب کو نہیں پتہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا ہمارے رب کو نہیں پتہ کہ ہم کس حال میں ہیں؟ وہ تو اللہ تو بے نیاز ہے نا، ہر چیز سے باخبر ہے، تو کیا وہ ہمارے حال سے باخبر نہیں؟ اس کے بعد حضور داتا صاحب ایک بزرگ ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت ان کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ شیخ احمد تھے، تو بڑے ایک خوددار وہ بزرگ تھے، تو انہوں نے کبھی بھی دنیا دار کے آگے نہ ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی کسی کے آگے انہوں نے سوال نہیں۔ وقت ایسا آ گیا ان پہ، کسی نے الزام لگا دیا، تو اس وقت کا بادشاہ تھا ابو مسلم نام کا بادشاہ تھا، بندہ وہ نیک تھا لیکن ہے بادشاہ تھا، اب اس کی بھی مجبوری تھی، انہوں نے اس بزرگ کو اٹھایا، جیل میں ڈال دیا۔ تو جب جیل میں ڈالنے لگے نا، تو کچھ سنگیوں نے کہا کہ حضور آپ اپنی صفائی میں کچھ کہیں، آپ کو تو جیل ہو جائے گی، آپ پہ تو فرد جرم عائد ہو جائے گا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ آج تک میں نے کبھی دنیا دار کے آگے سوال نہیں کیا۔ وہ رب اگر چاہتا ہے جے، اور میرا رب چاہتا ہے کہ اج مینوں جیل ہو جاوے تو سانو کی اعتراض جے وہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولہے پاواں، تے میں سکھ نو کی چولہے پاواں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے میں نے آج تک کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ جیل ہو گئی، ابھی چند گھنٹے گزرے تھے، رات تہجد کا ٹائم، تو وہ جو بادشاہ تھا نا ابو مسلم، اس کو نبی پاک کی زیارت نصیب ہو گئی۔ نبی پاک کی زیارت نصیب ہوئی تو حضور فرما رہے ہیں او ابو مسلم، اور تو نے ایک اللہ کے نیک بندے کو جیل میں کر دیا ہے، اور جا اٹھ کے، وہ تو میرا یار ہے، انہوں جا کے رہا کر۔ یہ جب اس نے خواب دیکھا تو دوڑا، وہ چاہتا تو کسی خادم کو بھیج سکتا تھا لیکن نہیں، وہ دوڑا، حضرت شیخ احمد کو باہر نکالا اور معافی مانگنے لگا، حضور مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ بے گناہ ہیں، آپ بے گناہ ہیں۔ تو جب وہ باہر نکلے نا، جب وہ جیل کا دروازہ پار کرنے لگے تو وہ ابو مسلم کو یاد آیا، یار یہ تو ان کی بشارت تو خود نبی پاک نے دی ہے، تو یار میں جاتے ہوئے ایک مسافر کر جوں۔ تو جب دوڑ کے آیا نا تو ان کا ہاتھ پکڑا، چوما، ماتھا چوما، تو کہنے لگے شیخ احمد میرے لیے کوئی حکم ہوا تو بتانا۔ تو وہ شیخ احمد خوددار بندے تھے، وہ کہنے لگے او یار تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ وہ جو تجھے آدھی رات کو اٹھا کے بھیج رہے ہیں کہ مجھے رہا کر، اور تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ اور یار میں تجھے بتاؤں، کیا ان کو نہیں پتا کہ ان کا شیخ احمد کس حال میں ہے؟ میں ابھی بھی تجھے بتاؤں کہ تو میری کوئی مدد کر دے؟ اور یار یہ خودداری ہے۔ حضور داتا صاحب نے یہ کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ فقیر کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ دوسری بات، یہ چھٹی